السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج جو مسئلہ جو ادب آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے ہوئے پانی میں، جمے ہوئے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو مومن بندے کو، مسلمان کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں اور ٹھہرے ہوئے رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الراکد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمے ہوئے، ٹھہرے ہوئے، رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ مسلم کی روایت ہے، مسلم میں 555 نمبر پر ہے سند کے اعتبار سے، اور متن کے اعتبار سے جو نمبر ہے وہ 281 نمبر پر ہے۔ مسلم کی اگلی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کہ رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے پانی میں تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز استنجا پیشاب نہ کریں۔ ثم یغتسل منہ، پھر اس کے بعد اسی پانی سے پھر غسل کرنے لگے۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو کوئی شخص اگر ٹوائلٹ باتھ روم نہیں پاتا ہے، کئی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں اسے یہ چیز بنی ہوئی نہیں ملتی ہے، ٹوائلٹ باتھ روم، پھر وہ اگر کہیں استنجا کرنے جاتا ہے جہاں پانی نظر آ رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اگر بوتل وغیرہ اس کے پاس ہے یا کوئی اور چیز ہے جس میں پانی وہ لے سکتا ہے، تو پانی کے قریب جا کر وہاں سے پانی لے، پانی بھر کر کہیں دور جا کے، کہیں الگ تھلگ جا کے وہاں پیشاب پاخانہ کریں، پھر اس کے بعد استنجا کریں، پاکی حاصل کریں۔ بعض دفعہ آدمی سفر حضر میں ایسے ہوتا ہے کہ سفر میں جب چلتا ہے تو ٹوائلٹ باتھ روم بنے ہوئے نہیں ملتے ہیں اور ٹیشو پیپر وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، تو بعض دفعہ پانی نظر آنے کی صورت میں وہ پانی کے قریب جاتا ہے اور وہاں جا کے استنجا کر لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل پانی کے اوپر ہی اس نے پاخانہ کر دیا، اس سے بچنا چاہیے، اور اس میں استنجا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر استنجا کرنے کے بعد اسی پانی سے پھر وہ پاکی حاصل کر رہا ہے، اسی پانی سے اپنے نجاست کو دور کر رہا ہے، دھو رہا ہے، تو یہ غلط ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ بھٹوں میں کام کرتے ہیں ان کو بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ جو ٹویل سے پانی گزرنے کے لیے جو نالا ہوتا ہے، جو نالی ہے، اس نالی میں بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس پانی سے گزر کر ان کے گڈھوں میں، اور جو وہ گھانی بناتے ہیں جس سے اینٹ پاتے ہیں، تو مٹی جس سے بھگاتے ہیں، وہ پانی وہاں جائے گا، تو اس سے بھی آدمی کو گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔